اپنے بھائیوں کو سرپرست اور دوست مت بناؤ، شرط کے ساتھ مشروط فرمایا ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ کفر کو ایمان پر ترجیح دینے والے ہیں تو وہ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کو سرپرست بنایا جائے اور ان کے ساتھ دوستی لگائی جائے۔ یہ انتہائی اقدام ہے، مطلب یہ کہ عام دوستوں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، عام رشتہ داروں کا تو بات ہی نہیں ہے، بھائیوں کو اور اپنے آبا کو یعنی والد کو اور اپنے دادا کو اور اپنے جو خونی رشتہ ہے ان کو ساتھ بھی تعلق داری دوستی والی نہ بناؤ۔ ان استحب الکفر علی الایمان، اگر ان میں کفر والا جراثیم موجود ہے تو ان کی دوستی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم بھی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ جب یہ والد کے لیے بھائی کے لیے حکم ارشاد فرمایا ہے تو ہماری جو دوستیاں ہیں غیر مسلموں کے ساتھ، ہمارے جو تعلقات ہیں غیر مسلموں کے ساتھ، اگر وہ دوستی والے ہیں تو یقین مانیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سخت تنبیہ فرما رہے ہیں تا قیامت کے لیے۔ یہ آیت ہے، فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو شخص بھی تم میں سے کا کوئی بھی ان کے ساتھ تولا رکھے گا، جو ان کے ساتھ دوستی کی پینگیں ڈالے گا، جو ان کے ساتھ تعلقات دوستی والے رکھے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اللہ کے شمار میں وہ ظالموں میں شمار کیا جائے گا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن کریم کے بہت بڑے مفسر اور صحابہ کرام میں قرآن کریم کی تفسیر جاننے والے سب سے زیادہ علم تفسیر کا رکھنے والے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم، جو تم میں سے کا کوئی شخص ان کے ساتھ تولا اور دوستی رکھے گا، فَهُوَ مِنْهُمْ، یہ انہی میں شمار کیا جائے گا۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہ قرآن کریم کا فتویٰ ہے، لیکن ان کے نزدیک انہوں نے فرمایا کہ یہ انہی ہی میں شمار کیا جائے گا، یعنی وہ بھی کفار میں شمار کیا جائے گا جو ایمان کے ہوتے ہوئے غیر مسلموں کے ساتھ اور اپنے بڑوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ جو کفر کو ایمان پر ترجیح دینے والے ہیں ان کے ساتھ دوستی رکھتا ہے۔ ہاں، ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کے ساتھ ایسا تعلق جو ان کی ضرورت کو پورا کرنے والا ہو، اس کی گنجائش رکھی ہے۔ چنانچہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، عرض کیا آقا میری والدہ ہیں، وہ مشرکہ ہیں، وہ مجھ سے ملنے کے لیے آتی ہیں کبھی کبھار، تو میں ان کے ساتھ کیا رویہ رکھوں؟ قربان جائیں حضرات صحابہ کرام کی اس تقسیم پر اور ان کی قسمت پر کہ ان کو جو مسئلہ پیش آتا تھا وہ کسی دارالافتاء، کسی مسجد، کسی مولوی سے نہیں بلکہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے۔ پوچھا کہ میں کیا کروں؟ فرمایا آپ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ دین اسلام کبھی بھی کسی سے بدخلقی کی تعلیم نہیں دیتا۔ ہاں، دوستی اسی کے ساتھ ہو سکتی ہے جو اللہ والا ہو۔ قلبی دوستی کہتے کس کو ہے؟ جو قلبی رجحان اور انسان کا دل اس کی طرف مائل ہو، اس کا نام دوستی ہے۔ یہ کبھی بھی غیر مسلموں کے لیے اسلام نے چھوڑی نہیں ہے، یہ صرف اسلام والوں کے لیے الحب للہ والبغض للہ، اللہ ہی کے لیے حب بھی ہو اور اللہ ہی کے لیے بغض ہو، یہ اسلام کا وہ درجہ ہے، وہ مرتبہ ہے جو فرمایا کہ اس کے بعد ہی ایمان کی لذت انسان حاصل کر سکتا ہے کہ جب وہ اللہ کے لیے محبت رکھنے والا ہو، اللہ کے لیے دشمنی رکھنے والا ہو، اور پھر وہ ایمان کے ساتھ جڑ جانے کے بعد اتنا کامل ہو جائے کہ اسے ایمان سے نکلنا ایسا لگے جیسے جہنم میں داخل ہونا لگے۔
تو یہ آدمی ایمان کی لذت سے سرشار ہو جاتا ہے، ایمان کی لذت کو پا لیتا ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کی لذت نصیب فرمائے، اور ہر طرح کے جو تعلقات ہیں ان سارے تعلقات میں ایمان کا تعلق سب سے مضبوط رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله